ذکیہ اور ماجد جو گھر والوں کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرتے ناشتہ کر رہے تھے کہ ساجد کا موبائل بجا، اور پھر جو خبر انہیں سننے کو ملی وہ وحشت سے اپنی اپنی جگہ سن ہو گئے۔ ہوش میں آ کر رفعت نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ساجد اسے بڑی مشکل سے سنبھال کر شہناز بیگم کے ہاں لے کر روانہ ہوا۔ ان کے پہنچتے ہی سب تو آگے صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ شہناز بیگم اور نور میت سے لپٹ کر رو رہی تھیں۔ آج وہ گبرو جوان بالکل ساکت پڑا تھا۔ ذکیہ کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ اسے احتشام سے یہ امید تو نہ تھی، امید تو ماجد کو بھی نہ تھی۔ وہ چہرہ دیکھنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی، نور نے اسے دھکا دے کر پرے کیا۔ خبردار، خبردار اگر تم میرے بھائی کی میت کے قریب بھی آئی۔ تم دوست ہو؟ تم دوست نہیں ہو، تم تو ڈائن ہو جو میرے بھائی کو کھا گئی، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ سب عورتیں ان کی طرف متوجہ ہو گئیں، لیکن نور کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنے جان سے عزیز بھائی کو کھویا تھا۔ اس کے دھکا دینے پر ماجد نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ ذکیہ پریشان سی نور کو اور اس کے رویے کو دیکھ رہی تھی۔ نور، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا۔ دفع ہو، میں نے کہا دفع ہو۔ تم کہتی ہو کہ تمہارا کیا قصور ہے؟ میں بتاتی ہوں تمہارا کیا قصور ہے۔ تمہاری محبت میں میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ کیا ہوتا اگر تم ان سے شادی کر لیتی؟ وہ مرتے تو نہ، اور اگر تم ان سے شادی کر لیتی؟ کہتے کہتے وہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رو تو ذکیہ بھی رہی تھی، انجانے میں ہی، لیکن وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اگر وہ اس سے شادی کر لیتی تو آج وہ کسی کی قاتلہ تو نہ کہلاتی۔ ماجد، اسے لے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ اس بار رفعت نے اس کے آگے آ کر اسے لہو رنگ آنکھوں سے کہا تو اسے بھی یہی صحیح لگا، اس لیے وہ اسے لیے واپس مڑا۔ ذکیہ نے روتے ہوئے ایک نظر میت کو دیکھا اور اس کے ساتھ دروازہ عبور کر گئی۔ احتشام کو فوت ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں ذکیہ اور ماجد کافی بار نور کے پاس گئے تھے، لیکن اس نے ہر بار ملنے سے انکار کر دیا۔ اس نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ دونوں اس کے لیے مر گئے ہیں۔ ظاہر ہے رفعت بھی احتشام کی ہی بہن تھی، وہ نور کی طرح انہیں گھر سے تو نہیں نکال سکتی تھی۔ ظاہر ہے ماجد ساجد کا بھائی تھا، اور ماجد ذکیہ سے محبت کرتا تھا، لیکن اس نے بھی ان دونوں کو بلانا بند کر دیا تھا۔ ان کی تو سمجھ آتی تھی، لیکن شمع بھی اس واقعے کے بعد سے اس سے کھچی کھچی سی رہتی تھی۔ اس کے بلانے پر کھانے کو دوڑتی۔ احتشام کے ساتھ ساتھ اس کی دوستیں بھی اس سے چھن گئی تھیں۔ پھر ایک دن ذکیہ نے اسے بلایا۔ وہ جو اپنے اندر لاوا لیے پھر رہی تھی پھٹ پڑی۔ میرے احتشام کو تو کھا گئی ہو، اب کیا چاہتی ہو؟ ہاں، وہ تم سے محبت کرتے تھے، لیکن میں نے پھر بھی صبر کیا۔ اس صورت میں وہ کم از کم میرے سامنے تو تھے۔ تم نے تو انہیں ابدی نیند سلا دیا۔ تمہاری محبت میری محبت کو کھا گئی۔ اس نے روتے ہوئے اپنا غبار نکالا۔ سب لوگ جو شمع کی اونچی آواز پر باہر آئے تھے، اس انکشاف پر سب حیرت میں تھے۔ یہ کیسا انکشاف تھا جو وہ کر گئی تھی؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شمع؟ میں سچ کہہ رہی ہوں بھیا، میں ان سے محبت کرتی تھی۔ وہ روتے روتے اس کے گلے لگ گئی۔ اس واقعے کے بعد سے گھر کے ماحول میں ایک تناؤ آ گیا تھا۔ شمع اور ذکیہ کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ شمع بات بات پر اسے سناتی تھی۔ اس کا حل دونوں بھائیوں نے ایک ہی نکالا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے شمع کے نہ کرنے کے باوجود انہوں نے اس کی شادی کروا دی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے اسے بیٹی دی، جس کا نام اس نے مروہ رکھا۔ ذکیہ اور ماجد کی ابھی کوئی اولاد نہ تھی۔ نور ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھے۔ مصطفیٰ سے کبھی کبھی اس سے پہلے بات ہو جاتی تھی، لیکن پھر اس سے بھی رابطہ ختم ہو گیا۔ مروہ کی پیدائش کے 1 سال بعد آہلہ پیدا ہوئی، ماجد اور ذکیہ کی بیٹی۔ ہر کوئی خوش تھا، لیکن ان کی یہ خوشی کم وقت کے لیے تھی۔ شمع کے شوہر ماجد اور ذکیہ کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ماضی کی کتاب کو بند کر کے ساجد نے اپنی شریک حیات کو دیکھا، جو اس حادثے کے بعد بدل گئی تھی۔ رفعت بیگم نے اذیت سے آنکھیں مینچ لیں۔ ان کے لیے ماضی کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ ان کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ خاموشی سے سب اٹھ کر کمروں میں چلے گئے۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔
आहिला कमरे में आकर अपनी मामा बाबा की तस्वीर को सीने से लगाए रो पड़ी। इसे दुख हुआ था इख्तिशाम के लिए, लेकिन वो इन सब में अपना कसूर ढूंढ रही थी। इस सब में इसका कोई कसूर ना था। कसूर तो इसके वालिदैन का भी ना था। फिर क्यों सब इनसे नफरत करते थे? सिर्फ इस बिना पर कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से एक वजूद अपने आप को मनो मट्टी जा सोया था। वो तो अपनी अजियत से फरार हासिल कर गए थे, लेकिन इनका ये कदम किस किस के लिए मुसीबत बन गया था। वो इनकी तस्वीर को सीने से लगाए बैठी थी कि शेरोज दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हुआ। इसे देखकर आहिला ने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और उठकर खड़ी हुई। शेरोज जानता था कि ये रात सब पर आज भारी होगी। रिफत बेगम को संभालने के लिए साजिद साहब मौजूद थे, लेकिन वो जानता था आहिला के पास किसी का सहारा नहीं है, इसलिए वो इसे देखने के लिए आ गया और इसकी तवक्को के मुताबिक वो रोने का शुगल फरमा रही थी। इसे देखकर आहिला ने अपने आंसू साफ किए और उठकर खड़ी हो गई। शेरोज ने सर्द सांस खारिज की और सोफे पर जा बैठा और इसे भी सामने बेड पर बैठने का इशारा किया तो वो चुपचाप बैठ गए। माजिद और जकिया की तस्वीर अभी भी इसके हाथ में ही थी। जकिया चची तो बहुत बहादुर थी, फिर तुम क्यों रो रो कर खुद को कमज़ोर साबित कर रही हो? मैं कमज़ोर हूँ। हाँ कमज़ोर हूँ, जिसके वालिदैन इस दुनिया में ना हो, जिसके अपने इससे किसी ना करदा वजूद पर इससे नफ़रत करते हों, इस पर एतबार ना करते हों, वो इंसान कमज़ोर ही होता है। आइला ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। मेरे मामा और बाबा का क्या कसूर था? एहतिशाम अंकल अगर इनसे प्यार करते थे तो इसमें मेरी मामा का क्या कसूर था? इन्होंने तो नहीं कहा था इनसे कि वो खुदकशी करें। इसमें इनका कोई कसूर नहीं था, मैं जानता हूँ। तो फिर क्यों मुझे बचपन से इसकी सज़ा मिल रही है? क्यों ताई और फूफो मुझसे नफ़रत करती हैं जब मेरा कोई कसूर नहीं? जब मेरे मामा बाबा का कोई कसूर नहीं, तुम ही बताओ। इसकी बात काट कर आहिला चिल्लाकर बोली। इसकी आवाज़ रुंध गई थी, इसलिए चिल्लाने पर भी इसकी आवाज़ इतनी कम थी कि कमरे के बाहर न जाती। इसे खामोश देखकर इसने फिर कहा, अच्छा अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत और कोई लड़की तुम्हें बोले कि वो तुमसे मोहब्बत करती है और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तो क्या तुम इससे शादी कर लोगे? क्या अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओगे? इसने इसकी आगे आकर सवाल किया। इसकी बात सुनकर शेरोज को चुप लग गई। ऐसा तो वो कभी ना करता, तो फिर जकिया चची कैसे कर देती? ये सोच आते ही वो चुपचाप कमरे से निकल गया। वक्त अच्छा हो या बुरा, किसी के लिए नहीं रुकता। इसी तरह ये रात भी दिन के उजाले में बदल गई। सारी रात रो रो कर आइला की आंखें दर्द कर रही थी। सर भी भारी था, लेकिन वो फिर भी स्कूल के लिए तैयार हो गई। जानती थी जितना वो घर रहकर सोचेगी इतना ही खुद को हल्कान करेगी, इसलिए इसने जाने में ही बेहतरी जानी। नाश्ते पर भी सिर्फ साजिद साहब और शेरोज ही इसे दिखे। यकीनन वो दोनों रात के ज़ेरे असर थीं। वो सलाम करके अपनी कुर्सी पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। नाश्ता करके इसने फारिया को जल्दी आने का मैसेज करके कमरे में गई और अपना सामान लेकर गेट पर इसका इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में ही फारिया भी आ गई। फारिया ने इसकी सूजी हुई आंखों के बारे में सोचा तो इसने बहाना बनाकर टाल दिया। सुबह रिफत बेगम उठी तो इनका सर दर्द कर रहा था, रात को रोने और लेट सोने की वजह से। इन्होंने टाइम देखा तो दिन के 12 बज रहे थे। वो फ्रेश होकर कमरे में आई तो उनका दिल आज इतनी देर बाद अपनी बहन से बात करने को चाहा। माँ बाप के बाद एक ही तो इसकी बहन थी जिससे वो अपने दिल की बातें कर सकती थी। बात तो इनकी अक्सर नूर से हो जाया करती थी, लेकिन इनको मिले काफ़ी साल हो गए थे। जब भी मिलना होता रिफत बेगम ही इनसे मिलने जाती, लेकिन नूर ने इस घर में कदम नहीं रखा था। इन्होंने दराज से डायरी निकाली और नूर का नंबर डायल किया। 2 बार रिंग करने पर भी किसी ने ना उठाया तो इन्होंने तीसरी दफ़ा डायल किया कि शायद कोई उठा ले। इनकी खुशकिस्मती के तीसरी बार किसी ने फ़ोन उठा लिया, लेकिन वो नूर नहीं थी। जी कौन? इन्होंने अनजान आवाज़ सुनकर दरियाफ्त किया। मुझे नूर से बात करनी है। दूसरी तरफ से शायद इनको किसी से बात करने का पूछा गया था। इसके जवाब में मुकाबिल ने अपनी बात कहकर कॉल काट दी। वो हैरान हुई मुकाबिल की बदतमीज़ी पर और इसे खूब खड़ी खड़ी सुनाई। स्कूल में आइला का मूड काफ़ी हद तक ठीक हो गया था।
چونکہ 2 دن بعد پروگرام تھا، اس لیے کام زیادہ تھا، جس میں اسے رات والی بات بھی بھول گئی تھی۔ اس میم سمرین نے تو گھن چکر بنا کر رکھ دیا ہے، کبھی کسی اسٹوڈنٹ کا نام خارج کرواتی ہیں تو کبھی کسی کا۔ حد ہو گئی۔ اب تو صوفیہ بھی تنگ آ گئی تھی۔ اگلی دفعہ تو اگر میں ادھر ہوئی تو میری توبہ، جو میں کمپیئرنگ کے لیے مانوں۔ فاریہ نے دونوں ہاتھ کانوں کو لگا کر توبہ کی۔ اچھا جی، اگلے سال کیا تم مارس پر جا رہی ہو جو تم نے ادھر نہیں ہونا؟ نہیں صوفی جانی، اب میں تمہاری طرح بد ذوق اور بڈھی روح تھوڑی ہوں جو نکاح کے بعد اپنے میاں کو چھوڑ کر اسکول سر کپانے آیا کروں گی۔ میں تو اپنے سیاں جی کے لیے گھر بیٹھ کر مزے مزے کے کھانے پکایا کروں گی، کیونکہ میری امی کہتی ہیں کہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر صوفیہ کو لتاڑ کر شوقی سے کہا۔ مطلب مرغی کو چھیچڑوں کے خواب؟ صوفیہ نے کہکا لگایا۔ اس میں خواب والی کون سی بات ہے؟ انشاءاللہ میں بھی جلد ہی میاں والی ہو جاؤں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں منہ پر پھیرے۔ اس کے انداز پر دونوں نے کہکا لگایا۔ ویسے مجھے لگتا ہے یہ کہاوت جو مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، یہ کسی ساس نے ہی ایجاد کی ہوگی۔ آہلہ نے کہاوت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کیوں؟ دونوں نے پوچھا۔ وہ ایسے کہ اس کی بہو کھانا نہیں بناتی ہوگی، اس لیے اس نے یہ کہہ دیا۔ اب تو وہ میاں کو خوش کرنے کے لیے کھانا بنائے گی۔ او صحیح، دونوں نے سر ہلایا۔ اچھا اس بات کو چھوڑو، صوفی تم بتاؤ یار، کب اپنی شادی کی بریانی کھلا رہی ہو؟ فاریہ نے ایسے کہا جیسے اس کی شادی کی نہیں بلکہ بریانی کی خواہش ہو۔ پتہ نہیں، ابھی تو اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ شادی کی بات پر آہلہ کو شیروز والی بات یاد آئی، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر کہ اگر ایسی بات ہوئی تو وہ بتا دے گی، اس لیے چپ رہی۔ رات کے کھانے کے بعد سب کو دادی نے کمرے میں بلایا۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی سب ان کے کمرے میں موجود تھے۔ سب بڑے جانتے تھے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے۔ طلحہ کو بھی پتہ تھی۔ ان سب میں اگر کوئی انجان تھا تو وہ صوفیہ تھی۔ جیسا کہ طلحہ اور صوفیہ کا نکاح تو ہو چکا ہے، اس لیے اب میں چاہتی ہوں کہ ان کی رخصتی بھی کر دی جائے۔ کسی کو بھی اس بات سے اعتراض نہیں ہو تو پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں شادی کر دی جائے۔ صوفیہ، تمہیں اس فیصلے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بتانے کے ساتھ ہی دادی نے اپنی پوتی سے پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھنا اپنا فرض سمجھا۔ سب کے سامنے یوں اپنی شادی کو ڈسکس کرتے اسے شرم آئی۔ پھر اسی شرم میں اس نے سر ہلا کر اشارہ کیا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور فوراً کمرے سے نکل گئی۔ سب اس کے شرمانے پر ہنس دیے، جبکہ وہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنی شائی ہوگی اس معاملے میں۔ چلو بیٹا، پھر تیاری کرو، 1 ماہ ہی ہے۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں اور بہوؤں کو کہا۔ صفرہ بیگم کے 3 بیٹے تھے۔ بیٹی کی رحمت سے وہ محروم تھی۔ بڑے بیٹے اکمل اور بہو اقرا، ان کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا رضا اور بیٹی صوفیہ۔ منچلے بیٹے اجمل اور بہو بانو، ان کا ایک ہی بیٹا تھا طلحہ۔ چھوٹے بیٹے اقبال اور بہو زینب، ان کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا علی، شرارتی سا، سنجیدگی تو اسے چھو کر بھی نہ گزری تھی۔ چھوٹی بیٹی ماہ پیارا، جسے سب مانو کہتے تھے، اور سب سے چھوٹا بیٹا حیدر، جو ابھی 9th میں تھا، لیکن اپنے بڑے بھائی کے الٹ یعنی سنجیدہ رہتا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب رفعت بیگم کا فون بجا۔ شیروز ابھی ان کے ساتھ ہی بیٹا باتیں کر رہا تھا کہ موبائل کی آواز پر چپ ہو گیا۔ اس نے دیکھا تو موبائل پر نور کا نام جگمگا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ نور اور کوئی نہیں بلکہ اس کی خالہ ہے۔ وہ ان سے کبھی ملا نہ تھا، لیکن ان کی تصویر اور چھوٹے ہوتے ان کی باتیں امی سے ضرور سنی تھی۔ اس نے موبائل اسپیکر پر ڈالا اور ان کی طرف بڑھایا اور خود چپ کر کے بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ہاں، دوپہر کو کیا تھا فون میں نے، بڑا دل چاہ رہا تھا کہ تم سے باتیں کرنے کو، لیکن آگے سے پتہ نہیں کس ڈنگر نے فون اٹھایا تھا جس نے بغیر میرا جواب سنے فون بند کر دیا۔ انہیں ایک بار پھر غصہ آیا اس پر۔ سوری آپا، وہ عاجل تھا، وہ معذرت خواہ ہوئیں۔ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، اپنے بھانجے کے نام پر تو وہ خوش ہو گئیں۔ بچہ کہاں ہے آپا، 25 سال کا ہے، لیکن اپنی من مانی کرتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہی کرتا ہے۔
میں تو تنگ آ جاتی ہوں اس کی ضد و بدتمیزیوں کو برداشت کرتے کرتے۔ انہیں تو جیسے موقع چاہیے تھا، اس لیے اپنی بہن کے آگے پھٹ پڑی۔ مصطفیٰ تو ایسا نہیں تھا، اور نہ تم، پھر وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ پتہ نہیں آپا، بچپن میں ضد کیا کرتا تھا تو اس کے دادا اور دادی پوری کر دیا کرتے تھے۔ پھر ان کی وفات کے بعد یہ کام مصطفیٰ نے سنبھال لیا، اور میں بھی آفس جانا شروع ہو گئی اور دھیان نہیں دے پائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حد درجے کا ضدی ہو گیا ہے۔ تم کیوں خود کو پریشان کر رہی ہو؟ بچہ ہے، انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ اچھا آپ بتائیں، خیریت تھی؟ آپ نے کال کی؟ ہاں بس ویسے ہی تم سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا تو کر لیا تھا۔ تمہارا شاید دل نہیں کرتا جو کبھی آپا کو کال نہیں کی۔ وہ اس سے اپنے دل کا درد شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن شیروز بھی بیٹھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے بات گول مول کر کے اس کے فون نہ کرنے پر شکوہ کر دیا۔ شیروز ان کا اپنا بیٹا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی وہ اکیلے میں ہی اپنی بہن سے بات کریں۔ ارے آپا، ایسی بات نہیں ہے، آفس اور پھر این جی اوز کے کام سے وقت ہی نہیں ملتا۔ میرا بھی دل کرتا ہے اپنے بانجے بانجی سے ملنے کا۔ تو تمہیں کس نے روکا ہے؟ تمہارے اپنے ہی بچے ہیں۔ جی آپا، انشاءاللہ میں ضرور ملوں گی۔ اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہوں نے فون رکھ دیا۔ صوفیہ بے صبری سے کریڈور میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر کو انہیں اپنی شادی کی نیوز بھی تو بتانی تھی۔ کافی دیر سے وہ ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ اس نے کافی بار دونوں کو کال کی، لیکن دونوں ہر بار 5 منٹ کا بول کر کال کاٹ دیتے۔ 5 منٹ کا بول کر اسے پورے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اب وہ انتظار میں چکر لگا رہی تھی، لیکن ان کو نیوز دینے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی درگت بنانے کے لیے۔ دوسری طرف وہ دونوں اپنے ہونے والی درگت سے انجان تھی اور ریلیکس ہی تھی۔ ان کے آتے ہی وہ ان پر چڑھ دوڑی اور ہاتھوں سے انہیں تھپڑ مارنے لگی، اور ساتھ ساتھ انہیں کوس بھی رہی تھی۔ وہ دونوں تو اس اچانک افداد پر گھبرا گئے۔ چڑیلو، تم لوگوں کے 5 منٹ ہی نہیں ختم ہو رہے تھے؟ 5 منٹ کا کہہ کر پوری 15 منٹ لیٹ ہو۔ فاریہ نے خود کو بڑی مشکل سے چھڑوایا، اور آئلہ کی بیچاری شکل دیکھ کر اس نے خود ہی اس کی خلاصی کر دی۔ یار کیا آتے ہی دھوبی کی طرح تم نے ہمیں دھونا شروع کر دیا ہے، اور ہم لوگ شوق سے تھوڑی تمہاری ڈانٹ اور پٹائی کے لیے لیٹ آئے ہیں۔ وہ تو راستے میں ٹریفک بہت تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ آئلہ نے بھی اس کی تائید کی۔ پکا نا؟ جھوٹ نہیں بول رہی تم لوگ؟ لو بھلا، جھوٹ بول کر ہم نے کوئی تمہاری طرح جہنم کی ٹکٹ تھوڑی نہ کٹانی ہے۔ تم تو رکو ذرا، اس سب میں تو وہ شادی کی نیوز دینا ہی بھول گئی تھی۔ چلو اندر چلو، آج سب کچھ فائنلائز کر لیں گے، اور میں نے میم سمرین کے آج پاؤں پکڑ لینے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اب کل کوئی چینجنگ نہ کروانا۔ ہاں نہیں تو عین موقع پر کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ صوفیہ نے بھی فاریہ کی تائید کی۔ باتیں کرتے کرتے وہ تینوں کلاس 3 میں داخل ہوئیں، جہاں مس سمرین اور کچھ اور ٹیچرز بچوں کی پریکٹس کروا رہے تھے۔ السلام علیکم، انہوں نے مشترکہ سلام کیا۔ ان کے سلام پر بچوں نے ڈرامہ روک دیا۔ ارے بچوں، آپ کرو اپنا۔ مس سمرین، آپ کو کوئی چینجنگ تو نہیں کروانی نا؟ کیونکہ آج ہم نے ترتیب دینی ہے کمپیئرنگ کی۔ جب ڈرامہ ختم ہوا تو صوفیہ نے پوچھا۔ نہیں مس صوفیہ، کچھ بھی چینجنگ نہیں کرنی، آپ لوگ ترتیب دے لیں۔ ان کے کہنے پر فاریہ نے شکر بھری سانس لی۔ وہاں سے نکل کر وہ لوگ کینٹین آ گئیں۔ اور ہاں، تم لوگوں کو کچھ بتانا ہے۔ میں نے بتانا تو صبح تھا، لیکن تم لوگوں کے چکر میں بتانا بھول گئی، صوفیہ نے یاد آنے پر کہا۔ اچھا وہ کیا؟ دادی نے اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میری شادی رکھی ہے، صوفیہ نے شرما کر بتایا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ دونوں نے اسے مبارکباد دی۔ صحیح ہے، پھر ہم لوگ اکٹھے ہی شاپنگ کریں گے۔ فاریہ پرجوش ہوئے۔ بدھو، وہ تو دلہن ہوگی، وہ تو اپنی شاپنگ اپنے دولہے کے ساتھ کرے گی۔ آہلہ نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ او ہاں، چلو کوئی نہیں، ہم دونوں تو ساتھ ہی شاپنگ کریں گے اور سب کچھ سیم لیں گے، اس نے ساتھ ہی تجویز دی۔ پھر کیا تھا، اس نے ان دونوں کا خوب سر کھایا شاپنگ کی پلاننگ میں۔ آج رزلٹ اناؤنس ہونا تھا، سو ان تینوں کا اکٹھے ہی جانے کا پلان تھا، اس لیے صوفیہ نے بھی طلحہ سے اجازت لے لی تھی۔ وہ تینوں اس وقت گاڑی میں بیٹھے تھے۔ آئلہ اور صوفیہ فاریہ کو گھورنے میں مصروف تھیں۔ اس کے برعکس وہ ان کی گھوریوں کو کسی بھی خاطر میں لائے بغیر اپنے آپ کو سنوارنے کی جدوجہد میں لگی ہوئی تھی۔
آج ڈرائیونگ کی ذمہ داری چونکہ صوفیہ کی تھی، اس لیے فاریہ بے فکر تھی۔ کیا میں بہت پیاری لگ رہی ہوں جو تم لوگوں کی نظر ہی نہیں ہٹ رہی؟ انہوں نے دیکھا وہ سلور رنگ کی پیروں کو چھوتی فراک، بال اسٹریٹ کیے، کمر پر پھیلائے، آنکھوں پر کاجل لگائے، پہلے سے زیادہ پیاری آنکھوں کو قاتلانہ بنائے اب لپسٹک ہونٹوں پر سجا رہی تھی۔ وہ واقعی خود اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اگر اسے دیکھتا تو دیکھتے ہی اپنا دل اس کے ہاتھوں پر رکھ دیتا۔ تیار تو وہ دونوں بھی آج کی مناسبت سے ہوئی تھی۔ آئلہ نے سفید پیروں کو چھوتی فراک کے ساتھ سفید دوپٹے سے حجاب کیا تھا۔ پیروں میں خصا پہنے میک اپ کے بغیر بھی وہ پیاری لگ رہی تھی۔ صوفیہ نے نارنجی رنگ کی شرٹ اور کیپری پہنی ہوئی تھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ کیے، بالوں کی فرنچ ٹوسٹ بنائے، وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ تم اس قدر تیار کیوں ہوئی ہو جیسے تم کسی شادی میں شرکت کرنے جا رہی ہو؟ آئلہ نے منہ اچکا کر پوچھا۔ ارے یار، میں اتنا بھی کوئی تیار نہیں ہوئی۔ صوفی تم تو گاڑی سٹارٹ کرو، اس نے بے نیازی سے کہتے صوفیہ کو گاڑی چلانے کا کہا۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اس نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، گویا کہہ رہی ہو کہ ابھی بھی کچھ رہتا تھا۔ اچھا نا یار، اب اس طرح تو نہ دیکھو، میں تو اس لیے اتنا تیار شیار ہوئی ہوں کہ شاید وہ پرنس بھی آ جائے اور میرا لک کام کر جائے۔ تم بلو بیوٹی کی بات کر رہی ہو؟ آئلہ کے منہ سے بے ساختہ بلو بیوٹی نکلا۔ اوہ، تم میڈم انہیں بلو بیوٹی کے نام سے یاد رکھے ہوئے ہے؟ فاریہ نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ اس پر اس نے اسے گھورا۔ اپنی بکواس بند رکھو، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں کیوں اسے یاد رکھوں گی؟ اور صوفیہ چلو تم گاڑی سٹارٹ کرو، یہ نہ ہو ہم لوگ لیٹ ہو جائیں۔ فاریہ کو جواب اور گھوری سے نوازتے ہوئے آئلہ نے جلدی جلدی اسے بھی کہا۔ دیکھیں مصطفیٰ، میں کب سے اسے کہہ رہی ہوں لیکن یہ میری بات ہی نہیں سن رہا۔ کمرے میں آ کر نور نے اپنے ہمسفر سے کہا، جو آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ بلیک پینٹ کوٹ پہنے وہ ٹائی لگا رہے تھے۔ اسے چھوڑیے، آپ پہلے اپنے شوہر کی مدد کریں۔ انہوں نے ٹائی ان کی طرف بڑھائی۔ وہ ان کی ٹائی باندھ رہی تھی اور وہ اپنی من پسند بیوی کو دیکھ رہے تھے جو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی خوبصورت تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت انہیں چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ انہوں نے ٹائی باندھ دی تھی لیکن چونکہ وہ مصطفیٰ صاحب کے حصار میں تھی اس لیے پیچھے نہ ہو پائیں۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مصطفیٰ نے ان کی کمر پر ہلکا سا دباؤ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کی ہی ہے، جب چاہیں دیکھیں، انہوں نے اس کے سینے پر سر رکھ کر کہا۔ یہی تو ان کی کل کائنات تھی، ان کا سکون، سب کچھ۔ کافی دیر ان کی پناہ میں سکون محسوس کر کے انہوں نے اس کا حصار توڑا اور پھر اپنے بیٹے پر توجہ دلائی۔ اب کیا کر دیا میرے شیر نے؟ انہوں نے بھی اسے رہائی دی اور خود پر پرفیوم اسپرے کرتے آئینے میں ان کے نظر آتے خوبصورت وجود کو نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ مصطفیٰ، آپ کے بیجا لاڈ پیار اور میری بے توجہی نے اسے ضدی بنا دیا ہے۔ میری کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، اگر سن بھی لے تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں آج کیا کر دیا اس نے؟ وہ جانتے تھے کہ عاجل ضدی ہے اور نور اس کی اسی ضد سے نالاں تھی اور ڈرتی بھی تھی۔ آج مجھے ایک فنکشن پر جانا تھا لیکن این جی او سے کال آ گئی ہے، وہاں جانا میرا زیادہ ضروری ہے اور اگر میں فنکشن پر نہ گئی تو برا لگے گا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ وہ میری جگہ چلا جائے فنکشن پر، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا۔ اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ انہوں نے اپنی پریشانی بتائی۔ آپ فکر مت کریں، میں ناشتے پر بات کرتا ہوں اس سے، آپ بھی ذرا اسے تحمل سے بات کیا کریں۔ ماشاءاللہ سے 25 کا ہو گیا ہے۔ جی، میں ہی غلط لگتی ہوں ہمیشہ آپ کو۔ مجھے تو اس لڑکی کے لیے فکر ہوتی ہے جو میرے اس سر پیٹے بیٹے کی قسمت میں ہوگی۔ ایسی باتیں مت کریں نور، ہمارا بیٹا ماشاءاللہ سے سمجھدار ہے، بس ذرا سا ضدی ہے۔ انہوں نے انہیں بازوں کے حصار میں لیا اور ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے، سرونٹ پاس ہی سر جھکائے کھڑے تھے ناشتہ سرو کرنے کے لیے۔ رابی بیٹا جاؤ، اپنے بھائی کو بلا کر لاؤ، نور نے اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا جو کہ اپنے بھائی کی طرح ہی سر پھری تھی لیکن تھوڑی کم۔ ماما وہ خود ہی آ جائیں گے، آپ کو پتہ تو ہے انہیں نہیں پسند کہ کوئی انہیں بلانے جائے۔ اس نے اپنی جان چھڑوائی۔
सर्वेंट्स भी इसीलिए रिलैक्स थे क्योंकि अभी इनका सर फिरा मालिक आया नहीं था डाइनिंग टेबल पर। मुस्तफ़ा साहब खुद इसे बुलाने के लिए जाने लगे थे कि वो निक एक साथ तैयार आता दिखाई दिया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टू। नूर ने बेटे की तरफ देखा जिसकी पेशानी पर गीले बाल चिपके हुए थे। शायद वह भी नहा कर आया था। वो वजाहत का पूरा शाहकार था। नूर ने मुस्तफ़ा साहब को इशारा किया कि वो बात करें। आजिल, तुम्हारी मम्मा को किसी काम से अर्जेंट एनजीओ जाना है, इसलिए इनकी जगह तुम फंक्शन में चले जाओ। नहीं बाबा, मैं पहले ही इन्हें कह चुका हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा किसी भी फंक्शन में। तो फिर आपको कहने का क्या मकसद था? इसने गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा। ऐसा ही था वो ज़िद्दी। अपनी बात से इनहराफ पर अक्सर वो बदतमीज़ी कर दिया करता था। स्टॉप इट आजिल, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अगर वो तुम्हें कुछ कह रही हैं तो इनकी ज़रूर कोई मजबूरी होगी। वो तुम हो के समझने के बजाय उल्टा बदतमीज़ी कर रहे हो। इसकी बदतमीज़ी पर मुस्तफ़ा ने इससे गुस्से में कहा, जस्ट काम डाउन भाई। राबी ने इसके बाजू पर हाथ रख कर काम डाउन किया। इनके गुस्से पर गुस्सा तो इसे भी बहुत आया, लेकिन वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था और नहीं चाहता था कि इसके सामने वो कोई ऐसी हरकत कर दे जिससे वो बाद में इससे नाराज़ हो जाए। ये सब देखकर नूर की आंखों में आंसू आ गए। मामा आप मत रोएं, मैं और भाई दोनों जाएंगे आपकी जगह। वो जानती थी कि वो अब इनकार नहीं करेगा। ये नहीं था कि वो मुस्तफ़ा या नूर से मोहब्बत नहीं करता था। वो मोहब्बत करता था, लेकिन जहाँ बात इसके मिजाज या इससे इनहराफ पर होती वहाँ पर वो बदतमीज़ी करने से भी बाज नहीं आता था। अभी भी वो बदतमीज़ी तो कर गया था, लेकिन नूर के आंसू देखकर वो नरम पड़ गया। ठीक है, चला जाऊँगा, लेकिन इसके बाद आप लोग मुझे किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे। नूर ने शुक्र किया, चलो माना तो सही। वो लोग जो ही स्कूल पहुंचे तो हर तरफ गेमा गेमी थे। स्टूडेंट्स टोलियों की सूरत में खड़े बातें कर रहे थे। वो लोग स्टाफ रूम में दाखिल हुए, जहां सारे टीचर बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। वो भी अपनी जगह पर बैठी आखिरी दफ़ा कंपेयरिंग पर नज़र डालने लगी। मैम आहिला, कम विद मी। आपको बुके वगैरह दिखा दूं? सर फहद ने इनके पास आकर कहा। जी चलिए। वो इनके साथ चली गई। जारी है बकिया अगले पार्ट में। तमाम पार्ट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नॉवेल अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में अपनी राय बताएं, ये नॉवेल आपको कैसा लग रहा है।